فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اشارہ ہو جاتا وہ بھی کافی تھا، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں جو حکمتیں ہیں اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی رہنمائی کرتا جاؤں. فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. جناب زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا تازہ پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں، گویا سردیوں میں تازہ کھجوریں حضرت مریم کے سامنے رکھی ہیں. جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا انا لک ھذا، بیٹی ہم نے تو یہ کھجوریں نہیں بھیجی، آپ کے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ سیدہ مریم نے صلوات اللہ وسلامہ علیہا بے ساختہ جواباً عرض کیا هو من عند اللہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے. یہ ہے سبق ہمارے لیے. یہ بات تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی راحت پہنچے، جب بھی اس کی مہربانی کی کوئی ادا تمہیں چھو جائے تو سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھا کرو، انسانوں کی طرف سے نہیں. انسان سب کے سب محتاج ہیں اس کے، جب بھی کرم کرتا ہے وہی کرتا ہے. سیدہ مریم نے تو یہ بھی نہ کہا کہ آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ملا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. فرمایا ہوا من عند اللہ. تصور توحید بڑا بیدار ہے، یہاں دوئی برداشتی نہیں ہوتی. بڑا بیدار تصور ہے توحید کا. توحید کی مستی میں سرشار بیٹھی ہے مریم اور زکریا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کتنا دو ٹوک لے جائے مریم کا. فرمایا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تو ہے ہی، رزاق جو وہی ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، ایک ڈسپلن ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں والے پھل، سردیوں میں سردیوں والے پھل وہ بھیجتا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں موسم سردیوں کا ہے، پھل گرمیوں والے ہیں. سیدہ مریم نے پھر نعرہ لگایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب دینے پہ آ جائے تو موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے موسم عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے. سیدہ مریم کے اس جواب نے حضرت زکریا کی دل میں سوئی ہوئی ایک آرزو کو بیدار کر دیا. ایک خفتہ تمنا نے چٹکی لی. قرآن کریم نے اسے ہنالکا کا مفہوم دیا. ہنالکا دعا زکریا ربا. یہ منظر دیکھ کر، مریم کی زبان سے جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان پر بے ساختہ آرزو مچل گئی. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الہ العالمین مریم کو اگر بے موسمہ پھل پہنچا سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو پاکیزہ اولاد بھی عطا کر. سبحان اللہ. یہ میری آرزو خفتہ تھی، پنہاں تھی دل و نگاہ کی گہرائیوں میں،
آج تک میں نے اس کا اظہار تو نہیں کیا، دل چاہتے ہوئے بھی لبوں تک یہ آرزو نہیں آئی، لیکن آج یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کہہ بیٹھا ہوں بیٹا چاہیے، اور بیٹا بھی پاکیزہ کردار والا۔ اس یقین کے ساتھ تیرے حضور دامن پھیلائے کھڑا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، قبول کرنے والا نہیں، تجھ سے مانگتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں۔ یہ ابتدائی حصہ سورہ مریم کا حضرت زکریا علیہ السلام کی اسی آرزو اور تمنا کی کہانی ہے۔ فرمایا الہ العالمین اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ میرے اعصاب ناتواں ہو گئے، میرا جسم ضعیفی میں گر گیا، بال سفید ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، اور بیوی عاقرہ ہو گئی، بچے جننے کے قابل نہیں رہی۔ حالات تو حوصلہ افزا نہیں کہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی عاقرہ، لیکن لم اکن بدعائک رب شقیا، میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ ان حالات کے باوجود بھی دامن بھر سکتا ہے، مراد پوری کر سکتا ہے۔ حالات کے لحاظ سے یہ بات ممکن نہیں، اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی، نہ میں اس قابل ہوں نہ میری بیوی، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس طرح مریم کو بغیر موسم کے رزق پہنچا دیا، مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا کر۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور تجھ سے مانگنے والے کبھی ناکام نہیں رہتے۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، یہ پرسنل ایکسپیرینس، میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں نے جب بھی تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، میں نے جب بھی تیرے حضور لب کشائی کی، میں نے جب بھی تیرے حضور دامن پھیلایا، الہ العالمین تو نے تو ہر موقع پر میری مراد پوری کی۔ میرا دامن تنگ ہو گیا لیکن تیری عطا کم نہیں ہوئی، تو آج بھی اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں۔ رب العالمین نے حکم دیا، روح الامین آج اکیلا نہیں جانا۔ عموماً تنہا روح الامین پیغام رسانی کے لیے آتے جاتے ہیں، لیکن آج حکم ہوا اکیلے نہیں جانا، وفد لے کے جاؤ فرشتوں کا۔ میرے بوڑھے زکریا نے طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، وہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں، آنسو خشک نہ ہونے پائیں، کہ بیٹے کی مبارکباد پہلے پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ جناب زکریا علیہ السلام ابھی ذکر و فکر کے ماحول میں محو دعا تھے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہو قائم یصلی علی المزار نہیں، وہو قائم یصلی علی المرقد نہیں، وہو قائم یصلی فی المحراب۔ فرشتوں نے ندا دی، دراہا لے کے زکریا محراب میں محو دعا تھے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، مانگنے کے لیے یہی جگہ ہے، مانگنے کے لیے یہی جگہ ہے۔ سازش ہوئی ہے، ابلیس نے سازش کی ہے، آپ کو اس مرکز سے ہٹانے کے لیے قبریں سجائی گئیں، مزارات پہ جھنڈیاں لہرائی گئیں، مجاور بٹھائے گئے تاکہ آپ کو پٹڑی سے اتار دیا جائے، اس مرکز سے ہٹا کر وہاں پہنچا دیا جائے۔
لیکن نبیوں اور رسولوں کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم کا آئینہ دکھاتا ہوں کہ مانگنے کی جگہ یہی ہے. جب بھی مانگا جائے یہاں آ کر مانگا جائے کہ یہاں آ کر مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ندائی زکریا تجھے بیٹے کی مبارک ہو، اللہ نے تیری آرزو پوری کر دی، تجھے بیٹا عطا کیا گیا. اس کا نام بھی آپ کو تجویز کرنے کی ضرورت نہیں، خود اللہ نے اس کا نام تجویز کر دیا. ایک اور مقام پہ فرمایا نام بھی ایسا تجویز ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. رب العالمین نے فرمایا تو نے اپنی دعا میں ذریۃ طیبہ کہا تھا نا، تو پھر قبولیت کا یہ انداز ملاحظہ فرمائیے. مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ اللہ کی باتیں اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوگا، سچی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سر بلند ہوگا، باوقار ہوگا. اور جو تجھے بیٹا دے رہا ہوں وہ پسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا. اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھوں گا. جو مانگا تھا وہ مل گیا. اب حیران ہو گئے، کہنے لگے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. الہ العالمین، میں نے عمر کے اس حصے میں بیٹا مانگ لیا، تو نے بیٹا دینے کا اعلان کر دیا، لیکن اب حیران ہوں کہ بیٹا ہوگا کیسے. میری تو بیوی عاقرہ، میرا یہ حال ہے، کیسے ہوگا بیٹا. رب العالمین نے اس پیچیدہ سوال کا جواب، ڈیپ کوسچن کا جواب چٹکی میں دے دیا. کذالک قال کذالک، ہم نے دینا ہے زکریا. اور جب ہم کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہم نے کن کہا، کائنات منظم ہو گئی، آسمان بلند ہو گیا، زمین بچھ گئی، سرسر شوخیاں لے کر آ گئی، باد نسیم لطافتیں لے کر آ گئی، موسم گرما حرارتیں لے کر آ گیا، موسم سرما برودت لے کر آ گیا، راتیں اندھیروں کا سامان لے کر آ گئیں، صبح سویروں کا پیغام لے کر آ گئیں. لفظ کن کہا، ستارے چمکنے لگے، مختلف بولیوں میں انادل چہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے. لفظ کن کہا، سورج روشن ہو گیا، چاند کا دامن چاندنی سے معمور ہو گیا، آبشار آ گئے، سمندر موجزن ہو گئے، دریا بہنے لگے. کن کہا تو کائنات منظم ہو گئی. یہ کچھ نہ تھا، سب کچھ ہو گیا. تو بھی کچھ نہیں تھا، وجود میں آ گیا. اب ہم چاہیں گے تو تجھے اس عمر میں بیٹا بھی مل جائے گا. نعرہ تکبیر.